یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ پوری دنیا میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلسے جلوس اور ریلیں نکال کر یزیدی کرداروں کی مذمت اور حسینیت کو زندہ رکھنے کا عزم دہرایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں شہدائے کربلا کی یاد میں جلسے اور جلوسوں پر پابندی عائد ہے، اور گزشتہ 2 روز سے ان پابندیوں اور کرفیو میں زیادہ ہی سختی پیدا کی گئی ہے۔ ادھر کرگل میں آج ایک بڑا جلوس نکالا گیا جس میں شامل لوگوں نے بھارتی بربریت اور اسلام و آزادی کے حق میں نعرے بلند کیے۔ لوگوں نے 370 اور 35A کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صبح سری نگر کا نوجوان اسرار احمد بھارتی فوج کی طرف سے استعمال کیے گئے پیلٹ بندوق سے زخمی ہوا تھا۔ یہ واقعہ 6 اگست کو رونما ہوا، جس کے بعد اسرار احمد تقریباً 1 ماہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہا اور پھر ستمبر کے پہلے ہفتے میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات قابض فوج کی جانب سے 37 روز سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مقبوضہ کشمیر میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمشنر مشل باشلے نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی اقدامات سے انسانی حقوق متاثر ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے انسانی حقوق کمشنر کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق خلاف ورزیوں کے بارے میں بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر ایک بار مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر آج دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے، جہاں 37 روز سے 80 لاکھ سے زائد بوڑھے، بچے، مرد، عورتیں اور نیم فاقہ زدہ شہری قید ہیں۔ افسوس صد افسوس، آج مقبوضہ کشمیر میں نہتے آزاداروں کو بھی مودی سرکار کی جنونیت کا سامنا ہے۔ آج یہاں کربلا کے مناظر فلم بند ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما میر طاہر مسعود کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ آج عاشورہ ہے، جتنے بھی چھوٹے بڑے جلوس مقبوضہ کشمیر میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلتے تھے، ان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ آج 37 دن گزر گئے ہیں، کوئی ایسی آزادی کشمیر میں میسر نہیں ہے، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری 1947 سے لے کر آج تک نہ آئندہ بھی کسی ایسی بربریت سے گھبرائیں گے، اور ہم ان ممالک کا بھی، ان اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کم سے کم کشمیر کی اس صورتحال پر بات کی ہے۔ پاکستان اس وقت اس بربریت جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فورسز کی طرف سے ہو رہی ہے، پاکستان نے UN سیکورٹی کونسل میں اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے گا۔ اور کشمیری جو اس وقت کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے،